السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج ہم سورۃ البقرہ کو تجوید کے قاعدوں کے ساتھ پہلے سمجھیں گے بھی اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب۔ اب دیکھیں پہلے قاعدہ سمجھتے ہیں۔ ذالک، ذال کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے، تو کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ذالک، لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، تو زبر سے پیش کو، یعنی ہم نے پڑھا نا کہ حرکات کو کبھی بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے۔ ذالک، کل، کاف کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر ہے جزم۔ ذالک الکتاب، کاف تا با تینوں باریک پڑھے جائیں گے۔ تا کے اوپر دیکھیں کھڑا زبر ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، شاباش۔ تو ذالک الکتاب، شاباش۔ لا ریب، لا، میں نے لام کو کیوں لمبا کیا؟ خالی الف سے ہے، اس سے پہلے ہے زبر، تو قرآن مجید میں جہاں پر بھی خالی الف سے پہلے ہے زبر تو اس کو کریں گے لمبا ایک الف کی مقدار کے برابر۔ ریب، اب دیکھیں ریب، یا کو، اور یا کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے ہے را کے اوپر زبر، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یا لین کا۔ لا ریب فیہ، فیہ، فی کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا۔ ہاں جی بتائیے، سوچیں۔ ویری گڈ، کیونکہ جزم والی یا ہے، اس سے پہلے ہے زیر، تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ کا، شاباش۔ لا ریب فیہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ لا ریبہ کے آگے دیکھیں 3 ڈاٹس ہیں، فیہ کے آگے دیکھیں 3 ڈاٹس ہیں، تو یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے وقف معانقہ کا۔ کون سا؟ وقف معانقہ کا۔ وقف معانقہ کسے کہتے ہیں؟ وقف معانقہ کہتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں لا ریبہ کے بھی آگے 3 ڈاٹس ہیں، فیہ کے بھی آگے 3 ڈاٹس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے کرنا ہے وقف اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ کرنا ہے وصل، یعنی ایک جگہ رکنا ہے اور دوسری جگہ ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وقف معانقہ کا یہ رول ہے۔ وقف معانقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک جگہ رکیں اور ایک جگہ ملا کے پڑھیں۔ چلیں جب پریکٹس کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چلیں جی آگے دیکھیں۔ ھدی للمتقین، پہلے قاعدے سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے قاعدے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں دھیان سے سمجھے، کس کو لمبا کرنا ہے، کس کو لمبا نہیں کرنا ہے، کس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب آپ بعد میں پریکٹس کریں گے آپ کے قاعدے خود آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ تو ہدن میں دیکھیں ہاں کے اوپر ہے پیش، تو لہٰذا ہم نے پڑھا کہ زبر سے پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ دل، آگے دال کو لام کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر ہے شد۔ ھدی لل، لام کو پھر لام سے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر ہے جزم۔ ھدی للمت، مت، میم کو میں تا کے ساتھ آپ دیکھیں تھوڑا سختی سے ملا رہی ہوں، میری آواز میں سختی ہے۔ مت، تو میم کو تا کے ساتھ سختی سے کیوں ملا رہی ہوں؟ کیونکہ شد کے لغوی معنی ہے سختی سے باندھنے کے۔ تو للمتقین، کین، کین کو بھی کیوں لمبا کر رہی ہوں؟ ہاں جی بتائیے، سوچیے، قاعدہ ذہن میں لے کر آئے۔ ہاں جی ویری گڈ، کیونکہ جزم والی یا ہے اس سے پہلے ہے زیر، تو کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ کا، شاباش۔ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب پہلے میں اتنا سا آپ کو قاعدہ سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ الذین، اب ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ الحمزہ کے اوپر جو ہے وہ زبر لگائیں گے؟ کیسے پتا چلا؟ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ جو بھی حروف الف اور لام سے شروع ہوتے ہیں تو وہاں پہ کیا لگتی ہے؟ زبر لگتی ہے۔ لاسٹ لیکچر کو جا کے ضرور سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ اور بھی اچھی سمجھ آئے گی۔ میں نے وہاں پہ بتایا تھا کہ جو حروف الف اور لام سے سٹارٹ کیے جاتے ہیں ان کے اوپر آتی ہے زبر۔ الذین، زی کیوں لمبا کہہ رہی ہوں؟ جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے۔ الذین، نہ جلدی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ زبر ہے۔ یؤمنون، یہاں پہ یا کو جھٹکے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ
ویسے آپ دیکھیں تو یہاں پہ واو مدہ کا بھی قاعدہ ہے، واو مدہ کا قاعدہ نہیں ہو رہا کیونکہ جزم والی واو ہے، اس سے پہلے پیش آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ واو مدہ ہے، نہیں واو مدہ نہیں ہے، کیونکہ واو کے اوپر دیکھیں چھوٹی سی حمزہ بھی ہے نا، تو یہاں پہ حمزہ کی وجہ سے اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. یؤمنو، نو کو کیوں لمبا کر رہی ہے؟ کیونکہ جزم والی واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. یؤمنون بالغیب، بال با کو لام سے ملائیں گے، لام پہ جزم ہے، غی یہاں پہ جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے. بالغیب. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب پہلے قاعدہ سمجھے. کی کو ہم کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، قاعدے ذہن میں رکھیں کہ جزم والی یا ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو کون سا قاعدہ ہے؟ یا مردہ کا. شاباش، اس طرح آپ کو قاعدے بہت جلدی یاد ہوں گے. کون سا قاعدہ ہے؟ یا مردہ کا. اس کے بعد منہ کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ جزم والی واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے نص، نون کو صاد کے ساتھ سختی سے ملائیں گے کیونکہ صاد کے اوپر ہے شد، اور صاد ویسے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ حروف صفیلیہ میں سے ہے تو لہٰذا سیٹی کی آواز آئے گی. نصل، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کریں گے. تا کو جلدی سے پڑھیں گے، زبر ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پہلے قاعدہ سمجھتے ہیں. وَمِمَّا، میم کو میم سے ملائیں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے، اور ویسے بھی یہاں پہ گننا کریں گے. قرآن مجید میں جہاں پر بھی میم اور نون کے اوپر آ جاتی ہے شد تو وہاں پہ کیا جاتا ہے گننا کیا جاتا ہے. گننا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کا گنگنانا، ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں نا، تو یہاں پہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، را کو موٹا پڑھیں گے. جیسے ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ را کے اوپر زبر آئے گی تو ہمیشہ را کو موٹا پڑھیں گے. زا کو قاف کے ساتھ جب ملائیں گے تو زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، اور قاف کے اوپر ہے جزم، تو لہٰذا یہ کون سا حروف ہے؟ کلکلا کا حروف ہے. قاف کو ویسے بھی تو موٹا پڑھیں گے لیکن قاف کے اوپر جزم آ گئی ہے نا، تو یہ حروف کلکلا ہیں. قاف کو ہلا کے پڑھیں گے. آگے رزقنا، نا کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ کھڑا زبر ہے. آگے ہم، ہا کو میم سے ملائیں گے. آگے یونفقون میں دیکھیں، قاعدے کو بڑے دھیان سے سمجھیں، یہ آپ کی بہت اچھے آپ کے کام آئیں گے. یونفقون میں دیکھیں یا کو نون سے ملائیں گے، اور آپ دیکھیں میں یہاں پہ یون نہیں پڑھ رہی، اظہار نہیں کر رہی، اخفا کر رہی ہوں. تو جزم والی نون کے بعد فا آ گیا ویسے بھی، تو یوفی، فا کے نیچے زیر ہے، جلدی سے پڑھیں گے. کون کو کیوں لمبا کر رہی ہے؟ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی ابھی آیت کی پریکٹس کرتے ہیں. قاعدوں کو ذہن میں رکھ کے پھر پریکٹس کرنی. اوکے چلیں جی، شاباش، پریکٹس کرتے ہیں. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شاباش. چلیں جی اب آگے دیکھیں. والذین واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر شد ہے. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ کا. نہ جلدی سے پڑھیں گے. آگے یؤمنون میں وہی قاعدہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا. بیما، اب دیکھیں بیما، ماں کو کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ ایک تو ویسے بھی یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ اوپر مد بھی ہے. نون میں آواز کو چھپائیں گے، یہاں پہ اکفا ہو رہا ہے. زی کو کیوں پڑھ رہے ہیں اس طرح سے؟ کیونکہ زا کے نیچے ویسے بھی زیر ہے، جلدی سے پڑھیں گے، اور زا ویسے بھی حروف صفیلیہ میں سے ہے. زیلا ایسے لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ زبر سے پیش کو قرآن مجید میں کبھی بھی لمبا کر کے نہیں پڑھتے. الی، اب دیکھیں الف کے اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے گی، زبر زیر پیش آ جائے گی، تو وہاں پہ اس کو الف نہیں، ہمیں پتا ہے کہ حمزہ پڑھا جائے گا، تو حمزہ کے نیچے زیر ہے. لئی دیکھیں یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ہاں جی سوچے جلدی سے، ہم نے 2 دفعہ پڑھ لیا اس ٹاپک میں. ہاں جی بتائیے. ہاں جی یا علیم کا. شاباش. الی، جزم والی یا ہے، اس سے پہلے ہے زبر. الی کیف باریک.
وما واو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں. میم زبر الف ما، اب الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو پھر وہی قاعدہ، الف مدہ کا اور مد ہے. انزلہ، انزلہ کا بھی وہی قاعدہ کہ نون پہ اخفا اگر زا حروف صفیریہ میں سے. میو قبلک، میو یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے، میں ناک میں آواز کو چھپا رہی ہوں نا، تو اخفا کسے کہتے ہیں؟ جس میں ہم ناک میں آواز کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے، میو ایک الف کے مقدار کے برابر میں ناک میں آواز رکھ بھی رہی ہوں. قب، قوف کو موٹا پڑھیں گے، با پہ کلکلا کریں گے. میو قبلک. وبالآخرۃ، وبال واو پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کریں گے. بل با کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر ہے جزم. شاباش، قاعدے اس کا مطلب سمجھ آ رہی ہے، ساتھ ساتھ بولا کریں. آخرۃ، اب دیکھیں یہاں پہ بھی کھڑا زبر ہے، الف کے برابر لمبا کریں گے. را کے اوپر پھر سے زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے. آگے دیکھیں ہم یوقنون، تو پہلے قاعدہ سمجھے، ہاں کو میم سے ملائیں گے، میم کے اوپر ہے جزم. یو کو کیوں لمبا کہہ رہے ہیں؟ جزم والی واو ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو کیا ہے؟ واو مدہ. شاباش. یوقنون، آگے نون پہ بھی وہی قاعدہ ہے واو مدہ کا. چلیں بھی آیت کو پڑھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. چلیں جی، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اسی طرح اپنے ٹاپک کو اچھے سے ریوائز کر لیں، دیگر قاعدوں کو ذہن میں رکھیں، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.